رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ ایک رات ایسے 1400 سال پہلے بھی آئی تھی کہ جس رات اللہ نے آسمانوں سے جبریل بھیجا تھا اور جبریل کو بھیج کر یہ ڈپٹی لگائی تھی، جاؤ جبریل آج عرب کی سرزمین پہ جاؤ اور میرے محبوب کو لے آؤ، میرے پیارے کو لے آؤ، میرے دلبر کو لے آؤ، ساری کائنات کے سردار کو لے آؤ، کائنات کے امام کو لے آؤ، نبیوں کے امام کو لے آؤ، کائنات کے پیغمبر کو لے آؤ، ساری کائنات کے رسول کو لے آؤ، ساری کائنات کے نبی کو لے آؤ۔ جبریل نے کہا ہوگا ربا لے کے آنے کی وجہ کیا ہے، ربا بلوانے کی وجہ کیا ہے، کہ ربا عرش پر لے آؤں، ربا آسمانوں پر لے آؤں، اللہ سدرہ پر لے آؤں؟ تو رب نے جواب میں کہا ہوگا جبریل عظمت کا پتہ ہے، شان کا پتہ ہے، مقام کا پتہ ہے، رتبے کا پتہ ہے، خوبیوں کا پتہ ہے، اچھائیوں کا پتہ ہے، رنائیوں کا پتہ ہے۔ تو جبریل نے کہا ہوگا ربا کچھ اور پتہ ہو نہ ہو، اتنا تو پتہ ہے کہ نمبر آخری ہے، کچھ اور پتہ ہو نہ ہو، اتنا تو پتہ ہے کائنات میں سب سے حسین ہے، اتنا تو پتہ ہے سب میں اعلیٰ ہے، اتنا تو پتہ ہے سب میں ممتاز ہے، اتنا تو پتہ ہے سب میں بے مثال ہے، اتنا تو پتہ ہے سب میں ذی قدر ہے، اتنا تو پتہ ہے ساری کائنات میں آپ نے جتنے پیغمبر بھیجے تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ ہے، تمام پیغمبروں میں سب سے لاجواب ہے، تمام پیغمبروں میں سب سے بے مثال ہے۔ ربا آدم بھی، نوح بھی، یحییٰ بھی، دانیال بھی، مسیح بھی، ادریس بھی، یعقوب بھی، داؤد بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، یونس بھی، زکریا بھی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کے آدم تک 1.25 لاکھ پیغمبروں میں اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی عظمت جیسا کوئی نہیں، اس جیسے مقام جیسا کوئی نہیں، اس جیسے رتبے جیسا کوئی نہیں۔ رب نے جواب میں کہا ہوگا جبریل جب اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، پھر آج کے دن اسے جو سفر کرانے لگا ہوں اس جیسا سفر کرنے والا بھی کوئی اور ہے۔ اس جیسا سفر کرنے والا بھی کوئی اور نہیں۔ جبریل جا کر لے آؤ۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، رسول اللہ کو بیدار کیا، براق پر سوار کیا، آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ جبریل محبوب کو لے کے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، پھر سدرہ پہ جا کے جبریل کہتے ربا محبوبہ رب کا حکم یہاں تک ہے، آگے آپ جانو، آپ کا رب جانے۔ اللہ کے نبی عرش پر پہنچ گئے، دنیا کے لوگوں رسول اللہ واپس تشریف لائے۔ رات کے لمحے میں، رات کی گھڑیے میں، رات کے سیکنڈوں میں وہ بہتا ہوا پانی بہ رہا ہے۔ کنٹی کہنے والے کہتے ہل رہی ہے، کائنات کے نظام کو روک دیا گیا ہے۔ ربا وجہ کیا ہے، ربا حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بتانا چاہتا ہوں اس جیسی عظمت والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا سفر کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس جیسا معراج کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور ایسے آسمانوں پہ جا کر پھر آ کر کائنات میں پہنچنے والا بھی ایسا اور کوئی نہیں۔ زور سے تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام پیغمبروں میں، ساری کائنات میں، ہر زمانے میں، زمین سے لے کر آسمان سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب سے لے کر شمال سے لے کر جنوب سے لے کر عرب سے لے کر عجم سے لے کر ربا جسے اتنی عظمت مل رہی ہے، اللہ جسے اتنا مقام مل رہا ہے، ربا جسے اتنی خوبیاں مل رہی ہیں، اللہ جسے اتنے اوصاف مل رہے، اللہ جتنے اسے کمالات مل رہے، جتنے اتنی رانائیاں مل رہی ہے، ربا اس کا اعزاز تو بتائیے، ربا اس کی عظمت تو بتائیے، ربا اس کا مقام تو بتائیے۔ رب جواب دیتے ہیں یہ خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے بعد آنے والا ہے، اور جس طرح آیا بعد میں ہے، عظمت بھی ملی بعد میں ہے، لیکن مقام اتنا بڑا ہے کہ جناب آدم کہتے ہیں اللہ کے محبوب اس وقت بھی ان کا ذکر موجود تھا جب جنت میں آدم اکیلا تھا۔
آدم اکیلے تھے، جنت میں تھے، جنت کی پیشانی پہ لکھا نام محمد تھا، جنت کے پتوں پہ لکھا نام محمد تھا، جنت کی جبین پہ لکھا نام محمد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، رب سے دعائیں کرتے رہے، ربا مجھے واپس جنت بلا لیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، ایک دن دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ربا تجھے اس محمد کا واسطہ جس کا نام جنت کی پیشانی پہ لکھا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ رب نے پوچھا آدم اتنا بتاؤ، جاننے کے باوجود آپ کو اس نام کا کیسے پتہ چلا، آپ نے اس کا واسطہ کیوں دیا؟ جناب آدم جواب میں کہتے ربا مجھے پتہ تو چل گیا کائنات میں آنے والا پہلا میں ہوں، لیکن مجھ سے پہلے اور جس کا ذکر جنت میں ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے، میری آمد سے پہلے، میرے آنے سے پہلے، میری آ جانے سے پہلے جنت میں ذکر موجود ہے، جنت کے حوروں کی زبان پہ ذکر موجود ہے، غلمان کی زبان پہ ذکر موجود ہے، فرشتوں کی زبان پہ ذکر موجود ہے، کائنات میں ذکر موجود ہے، زمین میں ذکر موجود ہے، آسمانوں پہ ذکر موجود ہے۔ ربا اتنی عظمت دے دی ہے، رب جواب دیتے ورفعنا لک ذکرک، عظمت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں نے جتنا نواز دیا ہے اسے تو اتنا اعلیٰ بنا دیا، جہاں پر مجھ خدا کا نام ہوگا وہیں پر مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ ہے نہیں ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ ربا یہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا ممتاز ہے، اتنا باکمال ہے، ربا اتنا خوبیوں والا ہے، اتنے اوصاف اور کمالات والا ہے، ربا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ رب جواب دیتے معراج پہ بلایا نا تو معراج پہ اقصی میں بلا لیا، محبوب کی آمد سے پہلے اقصی میں تمام پیغمبروں کو بلا لیا، تمام سبحان اللہ کو بلا لیا، زور سے کس کو بلا لیا؟ پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو بلا لیا اور بلا کر انتظار میں کھڑا کروا دیا۔ انتظار چل رہا ہے، جناب آدم انتظار میں کھڑے، جناب موسیٰ انتظار میں کھڑے، جناب عیسیٰ انتظار میں کھڑے، جناب یعقوب انتظار میں کھڑے، جناب داؤد انتظار میں کھڑے، موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں کھڑے، ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں کھڑے، موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں کھڑے، جی ہاں عیسیٰ روح اللہ انتظار میں کھڑے۔ بتاؤ آج کے دن کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہتے انتظار اس کا ہے آیا بعد میں مصلی کا وارث ہے، امام الانبیاء ہے، نبوت کے مصلی کا وارث ہے، تمام انبیاء کے مصلی کا وارث ہے، آیا بعد میں ہے لیکن رتبہ اتنا بڑا ہے، ابھی کوئی نہیں تھا، ذکر مصطفیٰ تھا، عظمت اتنی ہے، شان اتنی ہے، رتبہ اتنا ہے، خوبیاں اتنی ہیں، کائنات نہیں تھی، رب تھے، زور سے رب تھے، اور جب رب تھے تو ذکر تھا کس کا؟ زور سے اور زور سے کس کا؟ ذکر مصطفیٰ تھا، کائنات کے بننے سے پہلے ذکر مصطفیٰ تھا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بنایا، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بنانے کے بعد جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی تو اللہ نے ایسا بنایا، پھر بنا کر رش کیا کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ کر اپنی اشعار کو رسول اللہ کے سامنے سنا کر کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِن کَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِن کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ ما تشاء۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، جناب احسان کہتے ہیں معبود بتاتے گئے، معبود بتاتے گئے، معبود بتاتے گئے، لگتا یوں ہے مصطفیٰ بتاتے گئے، رب بناتے گئے۔ اتنا حسین بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، اور بنانے کے بعد دعویٰ کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ربا کبھی یہ انداز نہیں تھا
ربا کبھی ایسی کلمات نہیں تھے، ربا کبھی ایسا جملہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے اپنا محبوب دے دیا، اللہ فرماتے میں نے اپنا پیارا دے دیا، اللہ فرماتے میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تمہارے حوالے کر دی. دنیا کے لوگوں، تم دنیا کی کوئی ایسی چیز جس پر تمہارا دل آ جائے وہ کسی کے حوالے کرتے ہو، واسطہ دیتے ہو. تجھے تیرے باپ کا واسطہ، تجھے تیری ماں کا واسطہ، یہ چیز کسی اور کو دینا، یہ چیز کسی اور کو دینا. میں نے محبوب دے دیا. کوئی کسی کو یوں اپنا محبوب دیتا؟ زور سے. کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا؟ میں نے دے دیا. اور دنیا کے لوگوں، دیا بھی تمہیں، حفاظت بھی تمہیں سے کرائی. زور سے اور زور سے. میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا، پلاٹ لیتے ہو نا، پھر پلاٹ کی 4 دیواری کراتے ہو. 4 دیواری کرانے کے بعد بھی گھر میں سکون سے سو نہیں سکتے، چوکیدار رکھتے ہو. چوکیدار رکھ کے بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا. اس چوکیدار کے ہاتھ میں اسلحہ دیتے ہو اور اسے یہ کہتے ہو کہ اگر رات کو اس 4 دیواری کا تقدس کوئی چور ڈاکو پامال کرے تو آپ کو قانون کے مطابق یہ حق ہے، آپ اس سے مطالبہ کرو، آپ اس سے مقابلہ کرو اور اسے گولی مارو. کرتے ہو نہیں کرتے؟ پلاٹ کے لیے کرتے ہو، 4 دیواری کے لیے کرتے ہو. اور جو ایسا کرے رسول اللہ کے لیے، نہیں، وہ تو جذباتی لوگ ہوتے ہیں. جو ایسا حضور کے لیے کرے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. جو ایسا حضور کے لیے کرے وہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں. جو ایسا حضور کے لیے کرے، چلو ہم کرتے تھے، آپ کہتے تھے غلط ہے، اب تو اللہ بریلویت سے کرا رہا ہے. زور سے اور زور سے. اور تمہیں شاید رب کے قانون کا علم نہیں ہے، رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. رب نے دنیا کو بتا دیا ہے، جن لوگوں کو تم نے دبایا تھا، کل دم کیا تھا، آج دم سے باہر نکل آئے. آج وہ لوگ دم سے باہر نکل آئے اور باہر نکل کر لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تاجدار ختم نبوت، یہ بات کرنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھنا اعلان کرنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھنا آواز لگانے والا کون ہے، اتنا دیکھنا کس کی بات ہے، اتنا دیکھنا کس کا ذکر ہے، اتنا دیکھنا کس کا تذکر ہے، اتنا دیکھنا کس کی تعریف ہے، اتنا دیکھنا کس کی بات ہے. اگر تجھے یہ بات سمجھ آئے، تیرے نبی کی بات ہے، میرے نبی کی بات ہے، زمانوں کے نبی کی بات ہے، مکانوں کے نبی کی بات ہے، کائنات کے نبی کی بات ہے، حجر کے نبی کی بات ہے، شجر کے نبی کی بات ہے، آسمانوں کے نبی کی بات ہے، زمینوں کے نبی کی بات ہے. اگر یہ بات تجھے سمجھ آ جائے، پھر ساری چیزوں کو بلا کر میدان میں آ جانا اور آ کر کہہ دینا آقا آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے، آپ کی سطوت کے لیے ایک جوانی نہیں، ہزاروں جوانیاں قربان کر دیں گے. خوف بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. آقا آپ کی عزت کے لیے ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، حدیثوں میں، روایتوں میں، صفحات میں، خطبہ سے، علماء سے، طلباء سے، ولیوں سے، کتب سے، اکابر سے سنا ہے. آپ کی عزت کے لیے صدیق نے مار کھائی ہے، عمر نے مار کھائی ہے، عثمان نے مار کھائی ہے، علی نے مار کھائی ہے. آپ کی عزت کے لیے سمیہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، آپ کی عزت کے لیے سمیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، آپ کی عزت کے لیے خبیب انگاروں پہ لیٹا، آپ کی عزت کے لیے خباب تختہ دار پہ چڑھا، آپ کی عزت کے لیے صحابہ پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، بربریت ہوئی، ظالموں نے، بے ایمانوں نے، کافروں نے، بدبختوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، الزام لگا.
گئے, اعتراض کیے آقا آپ کے لیے, آپ کی ناموس کے لیے, آپ کے ذکر کے لیے, آپ کی صدقت کے لیے, آپ کی عظمت کے لیے, آپ کے مقام کے لیے, آپ کے کردار کے لیے رب نے آپ کو ساری کائنات میں چن کر بھیجا تھا. رب نے آپ کو ہی نہیں بلکہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے ساری کائنات میں جہاں آپ کو چنا تھا, آپ کے لیے ابو بکر چنا تھا, آپ کے لیے عمر چنا تھا, آپ کے لیے عثمان چنا تھا, آپ کے لیے علی چنا تھا, آپ کے لیے طلحہ چنا تھا, آپ کے لیے زبیر چنا تھا, آپ کے لیے سعد چنا تھا, آپ کے لیے حذیفہ چنا تھا, آپ کے لیے حنظلہ چنا تھا, آپ کے لیے معاذ چنا تھا, آپ کے لیے معوذ چنا تھا, آپ کے لیے خبیب چنا تھا, آپ کے لیے خباب چنا تھا. اللہ کے نبی, اللہ نے 1.25 لاکھ میں آپ کو چنا, آپ کے بعد اللہ نے 1.25 لاکھ کو چنا. اگر وہ 1.25 لاکھ میرا ایمان ہے, پھر یہ 1.25 لاکھ میرا ایمان ہے. اگر وہ 1.25 لاکھ میرا عقیدہ ہے, یہ 1.25 لاکھ میرا عقیدہ ہے. اگر ان کی عزت کی بات کرنا ایمان ہے, ان کی عزت کی بات کرنا ایمان ہے. اگر ان سے محبت عقیدہ ہے, ان سے محبت عقیدہ ہے, پھر مجھے ڈٹ کر جرأت سے, غیرت سے, حمیت سے, بہادری سے یہ بات بغم میں ڈال کے لینے دو. انبیاء کا منکر بھی کافر ہے, صحابہ کا منکر بھی کافر ہے. کافر تھا, کافر ہے, کافر ہی رہے گا.